اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر گھریلو خاتون کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں۔ گھریلو خاتون ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتی ہے۔ گھریلو خاتون گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر وہی گھریلو خاتون سحری بنانے کے لیے صبح 3 بجے اٹھتی ہے۔ 3 بجے اٹھ کے وہ سحری بناتی ہے، پھر گھر والوں کا روزہ رکھواتی ہے، اور پھر خود اینڈ پر وہ روزہ رکھتی ہے۔ پھر دوپہر کے وقت وہی گھریلو خاتون اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے۔ پھر جب 4 بجتے ہیں تو پھر وہی گھریلو خاتون اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یا اپنے شوہر اور سسرال والوں کے لیے افطاری کے بندوبست میں لگ جاتی ہے۔ پھر وہی گھریلو خاتون چنا چاٹ بنانے میں، پھر وہی گھریلو خاتون فروٹ چاٹ بنانے میں، پھر وہی گھریلو خاتون دہی بلے نہ جانے کیا کیا ڈشز بنانے میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتی ہے۔ تو پھر اس کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے، نہ جانے اس کے گھر والوں کو اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ڈشز پسند بھی آتی ہیں یا نہیں آتی۔ پھر وہی گھریلو خاتون شربت وغیرہ بناتی ہے۔ پھر وہی گھریلو خاتون مغرب کی اذان ہونے تک پکوڑے تلتی رہتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو باسی پکوڑے اچھے نہیں لگتے۔ پھر جب روزہ افطار ہوتا ہے تو وہی گھریلو خاتون گھر والوں کے لیے شربت رکھتی ہے، گھر والوں کے لیے چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، گھر والوں کے لیے کھجوریں وغیرہ پھل اور فروٹس وغیرہ رکھتی ہے، گھر والوں کی پوری خاطر اور مدارت کرتی ہے، اور یہ دیکھتی ہے کوئی گھر والا رہ تو نہیں گیا۔ پھر وہ گھریلو خاتون چپکے سے اینڈ پر روزہ افطار کرتی ہے، اور پھر جب افطاری ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی گھریلو خاتون کے کام ختم نہیں ہوتے۔ پھر گھریلو خاتون کو تراویح کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد وہ گھر والوں کو کھانا پیش کرتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 یا 12 بج جاتے ہیں۔ پھر اسے صبح دوبارہ سحری کے لیے 3 بجے اٹھنا ہوتا ہے۔ صبح 3 بجے کا الارم لگاتی ہے۔ اگر غلطی سے وہ صبح 3 بجے نہ اٹھ سکے اور گھر والے غلطی سے 8 پہر کا روزہ رکھ لے تو سارا دن گھر والوں کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ لیکن مجال ہے کسی نے ان کی تعریف کی ہو کہ آج افطاری کا کھانا آپ نے بہت ہی زبردست بنایا ہے، آج آپ نے افطاری کے کھانے پر کمال کر دیا ہے، آج تو آپ نے کمال کا کھانا بنایا ہے۔ یہ ایسی تعریفیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔